يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. آج کے مقابلوں میں حصہ لینے والی ایک طالبہ ہے فردوس بیگم. کون سی کلاس میں ہیں فردوس؟ کون سے اسکول کے آپ نے؟ ایٹ کلاس. چھوئی نادری. چھوڑی نادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فردوس بیگم ہے. میں جماعت ہستوں کی طالب علم ہوں. شہر کا وقت تھا معصوم چڑیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جتنے بھی اڑنے ہی نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ دلے میں صدا آئی ہے بدوح کے گھر سے. مبارک ہو شمع مردوں ثنا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا کہوں میں محمد کی شان میں, کیا کہوں میں محمد کی شان میں. سب کچھ تو لکھ دیا اللہ نے قرآن میں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا و قلم تیرے ہیں. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوہا نہیں ہو لوہو قلم سے ہے نا. سبحان اللہ. اندر پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے لوہو قلم. اس کے بعد اور کوئی پڑھنا چاہتے ہیں نعت شریف؟ سمیرہ بیگم. سلام جا رہے ہیں. آئیے کم گیا تھا آدھا گھنٹہ انتظار. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام. نام سمیرہ بیگم ہے. ہستوں کی طالب علم ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری پیاری باتیں ہیں. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پونے میں لوگ جنت الفردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جنتی فردوس ہے. میں اشرم جماعت میں طالب علم ہوں. میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. عطا. ہمارے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے. پیدائش کے چند روز بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی غرض سے اپنے ساتھ لے گئے. چند سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. 2 برس کے بعد دادا بھی دنیا سے چل بسے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی. اس کے بعد بچپن ہی سے برے کاموں سے بچتے, ظالموں کو ظلم سے روکتے, مظلوموں کی حمایت کرتے, بہت طاقتور اور محنتی تھے. کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, بدسلوکی کی اور برے کاموں سے نفرت کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہمان نواز تھے, کمزوروں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اور ایماندار تاجر تھے. شکریہ. کوئی ہے نعت شریف اور آپ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. پروین فاطمہ سیرت پر اپنی تقریر کریں. السلام علیکم. میرا نام پروین فاطمہ ہے. میں 10ویں جماعت کی طالب علم ہوں. میرے اسکول کا نام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چونی ناندلی بیگ ہے. ندیم چمکے ہیں, فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. میں آج کی اس مبارک محفل میں مولانا محبوب عالم خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں. نصیب چمکے ہیں, فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے دن کی فلک روشن, وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. مثال تیری چہل پہل کر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں سبھی کو خوشیاں بنا رہے ہیں. جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں, ہر طرف اندھیرے کا راستہ, جہالت کا راستہ, منافقت کی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. طاقتور کمزور پر آنے کا, غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر روتے کھڑے ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے مولانا معظم تشریف لائے. غریبوں کی ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے. ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے. غلاموں کے آنکھوں بن کر
تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار آپ کے احترام سے تسلیم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، نبی اور انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں ایک آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روزہ محشر وہی تو کفایت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ میں اب آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خواہش سنانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گھس جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری غیر حاضری میں لوگوں نے تیری غیبت کی ہے، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے پروان ہوا، میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا، میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتا، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تو پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی، جب سوتی تو خوبصورت سورج مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے قوم میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی کی والدہ ہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہر بچے کے اندر اسی طرح کا جوش، جذبہ اور حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کا حق ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم سب کے اندر جذبہ اور راز بھائی ہمارے گھر کا نہیں سب ہمارے اندر جو اس قسم کی اسپرٹ کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انگلینڈ مسلم ایسوسی ایشن ہر سال سیرت کے عنوان سے یہ جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس میں، بچوں میں تحریری، تقریری وغیرہ قابل ملاقات کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ بچوں میں اس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کی صلاحیتیں جو آپ کے اندر موجود ہیں اس کو ابھارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں۔ تو ہر بچہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں تحریری مقابلوں میں بھی حصہ لوں، میں تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لوں، میں نعت بھی پڑھوں، میں سیرت بھی پڑھوں، ہے نا۔ تو یہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ خود بخود دے چکا ہے، صرف آپ کے والدین، آپ کے ٹیچرز جو اساتذہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کے اندر اس آپ کی صلاحیتوں کو نکھار، آپ کو ہمت دینا، تھوڑی آپ کو ہمت دیتی ہے، پش کرتی ہے آپ کو، تو آپ آگے چلے جائیں۔ تو ایسا میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا احساس، ارے میں کب تک کچھ بھی نہیں کی، یہ ہوتا ہی نہیں کی فیلنگ، یہ نکلنا چاہیے، یہ نکلی تو پھر انشاءاللہ ہر کلی جو ہے پھول کی طرح کھلتی ہے، پھر ہر ایک کے اندر وہ خوشبو، وہ نکھار موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صلاحیتیں دیا ہوا ہے، صلاحیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن صلاحیتیں سب انسان کے اندر ہے، صرف اس کو ابھارنا ہے۔ آپ
अपने अंदर पैदा कीजिए वो जज्बा, वो कोशिश, तो बराबर इंशाअल्लाह ताला हर बच्चा जो है ना इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकता है, अपनी सलाहियतों में, अपनी काबिलियतों में और अपनी पर्सनालिटी में वो जो है ना डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो हर बच्चा इस तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। तो शायद ये कहता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार ने ऐसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तुमसा हंसी तो देखा नहीं कोई, तुमसा हंसी तो देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। सुभान हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु की शान में कोई शायर अपने अंदाज में कुछ इस तरह बयान करता है। बहरहाल हम जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि हमको अल्लाह ताला ने पैदाइशी दौर पर मुसलमान पैदा किया और हम हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में हमारा शुमार है, तो हम बड़ी ऐसी उम्मत में से हैं और हमारे अंदर जो है ना सिर्फ इल्म का हासिल करना, उस पर अमल करना, फिर उसको इल्म दीन को दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी मकसद से मुस्लिम एसोसिएशन और ख़ासतौर पर इसके करता धरता जो है आली जनाब इजाज़त कुरैशी साहब एडवोकेट, ये बड़ा एहसान है इनका, इस याकूत बरेली के लियों में हो कि शहर हैदराबाद के स्कूल के बच्चों में हो, ये मुसलसल एक कोशिश करती हैं कि किसी तरह उन्वान दीन के उन्वान से हो, दुनियावी उन्वान से हो, है ना, मॉडर्न एजुकेशन हो या इस्लामिक एजुकेशन हो, आपकी ये कोशिश रहती है कि मुसलसल अपनी कौम के इन बच्चों को दिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको हौसला दें, उनको हिम्मत दें, उनकी तरक्की की राहें फराहम करें। वो ज़ाती तौर पर अपने तौर पर मुसलसल अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, और अपने देश से पैसा खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। कोई आदमी दूसरों के लिए अपना वक्त नहीं देता इस ज़माने में, इस दौर में, लेकिन आपका एक जोश है, आपका एक जज्बा है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और आपके वालिदैन को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और आपकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमाए और इसके जो असरात हैं वो आपकी नस्लों तक पहुँचे और आपकी आने वाली नस्लों में भी यही जोश, यही जज्बा हो कि मैं तो हूँ ही हूँ, मैं अपने काफिले में सबको लेके चलूँगा। ये जो आने वाली नस्ल है, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी तरक्की करने का, आगे बढ़ने का पूरा हक है। खाली आपको आपका हक दिलाने के लिए आली जनाब इजाज़त कुरैशी साहब एडवोकेट कोशिश करते रहते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे, सेहत आजिला और कामिला दे और आपकी उम्र दराज हो कि मेरी कौम मोहम्मद मुस्लिमा इसी तरह से जो है ना ये बच्चे कुछ तरक्की कर सकें, कुछ इल्म हासिल कर सकें और ये लोग आगे बढ़ सकें। इसके लिए आपकी खिदमत को मैं सराहता हूँ और खराज तस्लीम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं इस सिलसिले को जो महफिल है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौलाना को बैन खिताब फरमाएंगे। मौलाना महबूब आलम, मौलाना महबूब आलम खत्म हुआ था, मेरे साहब आए तो खत्म हुआ था, उससे पहले अपन पूरा कर लें। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामे नबी की तकलीफ, नामे नबी की तकलीफ जिस शय में भी लगी हो, नामे नबी की तकलीफ जिस शय में भी लगी हो, पत्थर भी कांपते हैं शीशे के उस है। ये हमारे दरमियान मोहल्ले की खदीम शख्सियत जनाब रफ़ी साहब हैं, जो इजाज़त कुरैशी साहब के शाना बशाना रहते हैं और आपके कामों को आप बहुत पसंद करते हैं। अभी मेरी पहली मुलाकात में आप बता रहे थे कि इजाज़त कुरैशी साहब जिस तरह से जो है ना हमारे लिए, हमारी बस्ती के बच्चों के लिए और इतनी खिदमत आप करते हैं, मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मैं रज़वी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इजाज़त कुरैशी साहब की खिदमत को माना, तस्लीम किया और आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर अता फरमाए। इसके बाद में किसकी तरफ
اس کے بعد میں حضرت علامہ اعلیٰ جناب محبوب عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہ سے التماس کروں گا کہ وہ سیرت پر خطاب فرمائیں، خاص طور پہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے بیان میں کچھ خاص ذکر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و سامعین، خلاق دو عالم کا 10,000 فضل و کرم ہے کہ جس نے اس ذرے ناجیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا، سبحان اللہ۔ اور دو جہاں کی سب سے عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سرفراز فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ قابل مبارکباد ہیں محترم جناب اعجاز علی قریشی صاحب وکیل اور آپ کے جمیع رفقا، دوست احباب، منتظمین، جنہوں نے رسول اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق یہ نورانی عرفانی محفل کی کوئی انعقاد عمل میں لایا۔ یہ محفل بڑی بابرکت ہوتی ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بے شک بے شک۔ تو یہ حبیب اللہ کے حبیب کی محفل ہے، سیرت پاک نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگ خواتین حضرات اور عفت ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں، بڑی مبارکباد ہیں جو ہر سال اس کی جستجو کرتے ہیں، آگے آتے ہیں اور رسول پاک کی سیرت کا مطالعہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امن و شانتی اور انقلاب اگر کسی ذات نے سارے عالم میں لایا ہے تو نبی کی رحمت کی ذات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، کسی ایک خطے کے لیے نہیں آپ رحمت بن کر آئے۔
ہر نبی آئے علاقے کے لیے آئے، مختلف قوم کے لیے آئے، اس قبیلے کے لیے آئے، اس علاقے کے لیے آئے، اس قوم کے لیے آئے، اس خطے کے لیے آئے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کسی ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ پیغام رحمت ہے جو ذات رحمت للعالمین سے وابستہ ہوتی ہے، انہیں بھی وہ نور کا فیض منتقل فرما دیتی۔ برادران محترم، حضور علیہ السلام شجر کے لیے، حجر کے لیے، لوح کے لیے، قلم کے لیے، جنت کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، ادنا کے لیے، اعلیٰ کے لیے، جن کے لیے، انس کے لیے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے رحمت ہی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں بھی رحمت کے علاوہ کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام بھی آپ کے خلاف ہزارہ بغاوتیں کی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ان کے لیے بھی تھا۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ مکے کی سرزمین پر حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو دشمنان اسلام راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اجڑیاں پھینکتے تھے، کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، کچرے ڈالا کرتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے اپنے کردار کا مظاہرہ فرمایا، اور جب کچرا نہیں آیا، کوڑے نہیں آئے، راہوں میں کانٹے بچھانے بند ہو گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لوگ جو کچرا بچھاتے تھے، کوڑے ڈالتے تھے، کرکٹ ڈالتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ سلسلہ بند ہو گیا، کیا وہ لوگ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ اللہ، آپ دیکھو رحمت کا پیغام کتنا عالیشان پیغام ہے۔ نبی رحمت کافر ہے، مشرک ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے نبی رحمت کا، یہ پیغام رحمت ہے، پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے لیے بھی انتقام کا جذبہ آپ کے اندر نہیں تھا، معاف کرنا۔ یہ معافی کا پیغام جو تھا فتح مکہ کے فاتح ہو کر گئے تھے، سارے دشمن سامنے تھے، عتبہ بھی سامنے ہے، ولید مغیرہ بھی سامنے ہے، ابو سفیان بھی سامنے ہے، سارے کفاران عرب سامنے ہیں، چاہتے تو فاتح بن کر گئے تھے، لیکن آپ نے فاتح بن کر جانے کے باوجود فتح کیا مکہ المکرمہ کو، سارے لشکر موجود ہیں، اس کے باوجود سپاہی موجود، بحیثیت فاتح کے آپ مکے کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن ہمارا کوئی مواخذہ تم سے نہیں ہے۔ معافی کا پیغام، عفو درگزر کا پیغام، آج ہمارا معاشرہ کتنا بے عربی کا شکار ہے۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک عورت دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی، ایک بہن دوسری بہن کو پسند نہیں کرتی، بیٹی ماں سے جب کلامی کرتی ہے تو بیٹا باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، ادب کے تقاضے کھو بیٹھا ہے۔ نبی رحمت نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ دشمن بھی سامنے ہے تو اسے معاف کرو، راہوں میں کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، اجڑیاں ڈالنے والے بھی ہیں، تو اسے امن کا پیغام دو، شانتی کا پیغام دو، دین کا پیغام دو، اسلام کا پیغام دو، اس لیے کہ نبی رحمت جو دین لے کر آئے وہ سلامتی کا دین لے کر آئے۔ جو
فرمایا، سبحان اللہ سبحان معاف فرمایا۔ تو یہ معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ماں اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے، اور اگر بیٹیاں صحیح راہ پر نہ چلے تو انہیں تربیت دیتے ہوئے جہاں تنبیہ کرے ان کی خطاؤں پر انہیں معاف بھی کرے۔ استاذ اپنے شاگرد کو ان کی غلطیوں پر تربیت کرے، تنبیہ کرے، اور جہاں وہ غلطی کرے استاذ اسے معاف بھی کرے۔ تو یہ معافی کا پیغام نبی رحمت کا پیغام ہے۔ معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے معاف فرمایا۔ جب معاف فرمایا تو وہی لوگ جو دشمن تھے، دشمنان اسلام تھے، نبی رحمت کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، کلمہ طیب پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، فاتح کے حیثیت سے مصطفیٰ جان رحمت مکہ المکرمہ میں آئے تھے۔ وہی لوگ تھے سامنے جو سب دشمن تھے۔ میرے آقا نے فرمایا آج معافی کا پیغام ہے، آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ آج سب کو معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے معاف فرمایا۔ تو جن لوگوں نے اسلام کے دامن سے وابستگی نہیں کی تھی، رسول اکرم کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ اور آپ کی رحمت سے متاثر ہو کر، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی دامن اسلام سے وابستگی اختیار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران محترم، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ حضور علیہ السلام، ایک اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور معافی کے بارے میں، جہاں اب آئیے محفل چونکہ کچھ تربیتی محفل ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماں اپنی بیٹی کو معاف کرے، ساس اپنی بہو کو معاف کرے، اپنی بیٹی تصور کرے۔ کہتے ہیں اخلاقیات نہیں، یہ دنیا پیدا ہو رہی۔ دنیا کب پیدا ہوتی؟ جب معافی کا جذبہ ختم ہو جاتا، نافرمانی شروع ہوتی۔ فرما بردار ہمیں بننا چاہیے۔ بہو یہ سوچے کہ میں جس گھر میں آئی ہوں یہ ہماری ماں کی طرح ہے، ماں نہیں ہے ماں کی طرح ہے۔ آپ ماں نہیں مانتے تو کم سے کم ماں کی طرح تو مانو۔ جب یہ جذبہ آپ کے اندر پروان چڑھے گا کہ آپ ایک اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھیں گے تو جس طرح گھر میں اپنی ماں کا احترام کرتے تھے اپنی ساس کا بھی آپ اسی طرح احترام کریں گے۔ اور ساس کو یہ جذبہ ساس کو یہ ہونا چاہیے کہ آنے والی بیٹی جو آئی ہے دوسرے کے گھر کو چھوڑ کر، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ ساری محبتوں کو قربان کر کے، ترک کر کے، چھوڑ کر وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اپنانے کے لیے آئی ہے۔ تو اب ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے کو ہمیں محبت دینا، سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئی۔ اگر آپ محبت دیں گے تو وہ آپ کو سب کچھ آپ پر قربان کر دے گی۔ جب یہ جذبہ آپس میں پروان چڑھتا ہے، محبت اور خلوص کا جذبہ آگے بڑھتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام آگے بڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں یہی فرمایا گیا کہ تم اپنے والدین کو اف نہ کہو۔ حقوق کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ماں کا حق جو ہوتا ہے اس کی اپنی اولاد پر ہوتا، ماں کا حق اپنی اولاد پر ہوتا، اس کی بیٹی پر ہوتا، اس کے بیٹے پر ہوتا، نہ کہ ماں کا حق بہو پر ہوتا۔ لیکن بہو اگر آنے والی لڑکی بہو اگر اسے
اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھ کر خدمت کرتی ہے تو اللہ اکبر، وہ گویا کہ اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے۔ اصل حق تو شوہر کا تھا، لیکن وہ بہو جو ساس کی خدمت کر رہی ہے، ان کے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے، تو اس پر فرض نہیں ہے، وہ اصل میں اپنے شوہر کے حق کو ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام شوہر کے حق کو ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں جا کر، تو ساس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ کے حق پر، اس پر آپ کا حق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے حق کو ادا کر رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے گھر کا کام کر رہی ہے، تو آپ اس کا احترام کریں۔ جب یہ جذبہ پروان چڑھے گا، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بیوی کا حق دے گا، قرآن کریم میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لباس ہے، تم اس کے لباس ہو۔ اللہ اکبر، قرآن نے بیوی کو لباس قرار دیا ہے اور شوہر بھی لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، یہ تمہارے لباس ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا فلسفہ، کتنا بڑا فلسفہ قرآن نے بیان فرما دیا کہ تم مرد کے لباس ہو، مرد تمہارے لباس ہیں۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام زینت دینا ہوتا ہے، لباس کا کام وقار دینا ہوتا ہے، لباس کا کام عزت دینا ہوتا ہے، لباس کا کام ستر پوشی ہوتی ہے، لباس کا کام جسم کو چھپانا ہوتا ہے، لباس کا کام سارے جسم کو ڈھانکنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لباس ہے۔ مرد عورت کا اپنے لباس ہے، عورت اپنی مرد وہ عورت اپنے مرد کی کا لباس ہے۔ لباس کا کام چھپانا ہوتا، ستر پوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو ستر پوشی کرو، ایک دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپاؤ۔ جس طرح لباس ہمارے جسم کو ڈھانکتا ہے، شوہر سمجھے کہ بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو شوہر ڈھانک دے، اور بیوی اور شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی بیوی اس عیب کو ڈھانکے، چھپائے۔ جب یہ جذبہ آپس میں پروان چڑھے گا، اس کے وجود کو چھپائے گی، اس کے اوپر اپنے عیبوں کو اس کے ڈھانکے گی۔ ایک عورت اپنے شوہر کا احترام کرے گی تو یاد رکھیں، شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے تئیں محبت پیدا ہو۔ ارے میرے اندر یہ عیب تھا، اتنا بڑا عیب، میری بیوی نے اسے چھپا لیا، میری بیوی نے نظر انداز کر دیا۔ قرآن تو یہی پیغام دیتا ہے، یہ تمہارے لباس، تم اس کے لباس۔ لباس کا کام چھپانا ہے، جہاں جسم کو چھپانا ہے وہاں ایک دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے، ایک دوسروں کے نقائص کو بھی چھپانا ہے، ایک دوسروں کے کمیوں کو بھی دور کرنا ہے، ایک دوسروں کے کمیوں کو بھی نظر انداز کرنا ہے۔ آپس میں جب یہ چیزیں پروان چڑھتی ہے تو محبت کا بحال ہوتا ہے، سبحان اللہ، محبت بحال ہوتا ہے، ایک دوسروں کا احترام پیدا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ محبتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ محبت جب آپس میں پیدا ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کا ماحول سدھرتا ہے، گھر میں بچے اچھے بنتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم گھر میں اچھا رہیں، اچھے انداز میں رہیں، ایک دوسروں کا احترام کریں، ایک دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں، پیار و محبت سے رہیں، پیار و محبت کا صلہ پیش کریں، اور آپس میں محبت کو بانٹیں، احترام کریں۔ ساس بہو کا احترام کرے، بہو ساس کا احترام کرے، بیٹی ماں کا احترام کرے، ماں بیٹی کا احترام کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے، شوہر بیوی کا احترام کرے، بچے اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما،
تم اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں نہ دو، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، نرم بازوؤں کو بچھا دو، نرمی سے گفتگو کرو، پیار کی بولی بولو، محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھو تو حج کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ پیار سے سوتے سوتے ہوئے بیٹا اگر ماں کو دیکھ لیتا ہے محبت کی نظر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ضرورت ہے معاشرے میں سدھار کی، ضرورت ہے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی، ضرورت ہے احترام کی، ضرورت ہے آپس میں خلوص و محبت بحال کرنے کی، ضرورت ہے ایک دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی، ضرورت ہے ایک دوسروں کا احترام کرنے کی، ضرورت ہے نبی رحمت کے پیغام کو عام کرنے کی، ضرورت ہے سیرت طیبہ کو اپنانے کی، ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے آفاقی دین کو سارے عالم میں پھیلانے کی۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب اعجاز علی قریشی صاحب کو، جنہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے مال سے، اپنے آپ سے اور اپنی کوششوں سے یہ پیارا پیارا یہ ثمر کام کرتے ہیں، سیرت طیبہ کو عام کرتے ہیں، نبی رحمت کی سیرت سے وابستگی اختیار کرتے ہیں اور تاجدار کائنات کی محفل سجا کر یہ دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور اجلاس میں جتنے لوگ شرکت فرمائے مولا تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اٹوٹ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں محبت نبی عطا فرمائے اور اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا محبوب عالم صاحب قبلہ نام برکاتہ ہوں، کیونکہ یہ محفل میں زیادہ اسکول کے طلباء یا بچے ہیں تو آپ سے حضرت قبلہ مخاطب تھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں ادب، اخلاق، کردار، کیریکٹر اور کردار فاطمہ آپ کے اندر پیدا ہو رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے اندر جذبہ نثار، قربانی، محبت، خلوص، صبر و شکر، خاص طور پر لڑکیوں میں اس کیریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا نے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، نہ صرف آپ نے سنا ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایک کامیاب ماں، ایک کامیاب بیٹی، ایک کامیاب بہن اور ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے جیسا کہ آپ کو مولانا نے نصیحت کی ہے، آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کے اندر کس کردار کی ضرورت ہے، بحیثیت امت مسلمہ آپ کو کیسی خاتون بننا ہے اور کس طرح کی زندگی میں آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے، کس طرح کی زندگی میں آپ خوشحال رہ سکتی ہیں، کس طرح کی کردار سے آپ کے اندر محبت و چاہت پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور چاہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈس، آپ کے آزو اور بازو رہنے والے آپ کو محبت سے دیکھیں، محبت سے پہچانیں۔ اس کے لیے آپ کے اندر وہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دور حاضر میں اس زمانے میں ایسے کردار کم نظر آتے ہیں، بہت حالات بدل گئے ہیں، لوگ بدل چکے ہیں، اخلاق کردار ختم ہو چکے ہیں، دینی تعلیم کی کمی ہوئی ہے اور ہمارے اندر انسانیت کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم کو ایک آقا کے پیارے امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہ آپ کردار کو پڑھیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، تو اس طرح کے کردار میں آپ کی یہ دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کامیاب و کامران رہیں گی۔ میں بڑا ممنون ہوں مطلب المقام محبوب عالم صاحب قبلہ جامع برکت برکات ان کا، اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے امت اسلامیہ کے امیر مولانا قاضی حافظ و قاری الحاج محمد عبدالرزاق کلامی قاضی نقشبندی و چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ یہ دونوں علماء کرام ایک مینس مسلم ایسوسیشن ہو یا علی جناب عزیز قریشی صاحب کی دعوت پر ہر بار ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا، آپ کا وقت دینا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے۔ آپ کی بدولت ان بچوں کو کوئی دین کی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں۔ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے، آپ کی طویل عمر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں مولانا قاضی حافظ و قاری الحاج محمد عبدالرزاق کلامی صاحب اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بصیرت پر ان طلباء کو مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا محمد علی العالمین جميعا وقام یوم القیامة للمذنبین المتلبسین الخطائین العارقین شفیعا وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا محمد النبي الأمي ورب الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر مولانا محبوب عالم صاحب الحمدللہ میرے بچپن کے جامع نظامیہ کے کلاسمیٹ ہیں، ہمارے جماعت ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً حضرت نے بڑے اچھے پہلو پر گفتگو کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ خان علیہ رحمت و رحمان بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں وحشت آدم گئے نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئے نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر مقاصد الاسلام جلد اول میں ساری تفصیل رکھی ہے۔ میں آپ کو صرف اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یقیناً جناب اعجاز علی قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے اور ان کے قریشی پوری فیملی کو اللہ برکتوں اور رحمتوں سے نوازتے رہے، اور جس بستی جس جگہ ہو رہی ہے یقیناً آقا کا فیض جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک کو بھیجنا چاہا، رات کہہ رہی تھی رات میں بھیج، دن کہہ رہا تھا دن میں بھیج، اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا رات میں بھیجوں تو دن ناراض، دن میں بھیجوں تو رات ناراض، ایسا وقت ہو رات دن مل رہا ہے اور حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ملن کے وقت کو بھیجا، صبح سویرے سویرے رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، صبح سویرے سویرے اللہ نے رسول پاک کو بھیجا۔ اور کئی بھیجے میں سمجھ میں آیا، کچھ بھیجوں میں سمجھ میں نہیں آیا۔
وہ لوگ بولنے لگے ارے ملن کا وقت تو 2 وقت کا ہے، شام کا وقت بھی ملن کا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اللہ مغرب کے بعد بھی بھیج سکتا تھا، رات میں کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ پاک اس بھیجے میں جواب دیا ارے نادان، اگر لائٹ نہ ہو تو لوگ کہیں گے میرا محبوب جب سے آیا اندھیرے کا اندھیرا، اللہ کو گوارا نہ دکھا، حبیب جب سے آیا ہے اجالے کا اجالا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو صبح سویرے سویرے بھیجا۔ اور میں آپ تمام حضرات کے بھیجے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ جذبے میں غصے میں آتے ہیں، آقا نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے۔ جب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے نور کی آمد ہوئی، محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی، ایسے نازک وقت میں ایک بوڑھیا ہوا کرتی تھی، مٹھی کا یعنی گھڑا پانی لے کر کچھ کپڑوں کو لے کر اپنے گھر کو صاف پوچھا لگاتی، نذرانہ لیتی چلے جاتی۔ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا اس گھر کو جانا، پوچھا مارنا، نذرانہ لینا، چلے جانا اس ضعیفہ کا کام تھا۔ لیکن وہ ضعیفہ کو پتا چلا عبداللہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مٹکا اٹھائی، پانی بھری، کپڑا لی، گھر کے گول پھرنے لگی، لوگوں سے پوچھی عبداللہ کا گھر کہاں ہے، عبداللہ کا گھر کہاں ہے، یہی تو ہے۔ جب گھر دیکھی تو دروازہ نظر نہیں آ رہا، چلا چلا کے بولی اے اللہ عبداللہ کا گھر دکھا دے، عبداللہ کا گھر نہیں دکھ رہا ہے۔ غائب سے آواز آئی کیا چاہتی ہے؟ بولے کچھ نہیں، جس گھر میں عبداللہ کے محمد پیدا ہوئے اس گھر کو پاک کروں، اس گھر کو تو کیا پاک کرے گی، وہ تو عالم کو پاک کرنے آیا ہے۔ آئیے ہمارے پاس آل نبی اولاد علی سید احمد پاشا صاحب تشریف لا رہے، ان کا ہم نعرہ تکبیر سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے بولیے پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ تو اسی لیے میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر ایک اہم بات بتاتے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے، سب کا پیدا ہونا اور ہے، میرے آقا کا پیدا ہونا اور ہے۔ ہم سب پیدا ہوئے روتے روتے اپنی زندگی کا اعلان کیے، آقا روتے ہوئے نہیں، رونے والی لڑکیاں تھیں، اپنے ہاتھ سے عرب کے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ایک ہاتھ میں سبل، ایک ہاتھ میں بچی کو لے جا کر گلا کھود کر دفنا دیتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لاتے ہوئے کہتے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب تک عرب میں اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو دفنا کر ناش کرتے تھے، اب ان کا رسول آ گیا ہے، اب کوئی بچی ان کو نہیں دفنائے گی، کوئی بچی کو اپنا باپ اپنے ہاتھ سے نہیں دفنائے گا۔ ایسے ماحول میں آقا آتے آتے بچیوں کو رہا کیا۔ آج دنیا میں حکومت کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ارے تم آج کہہ رہے ہو آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے آپ نے اعلان کر دیا ہم لڑکیوں کی حفاظت بھی کریں گے، لڑکی بچاؤ بھی کریں گے اور لڑکی پڑھاؤ بھی کریں گے۔ آج میں اس شامیانے کے اندر جتنی لڑکیاں معصوم بیٹھی ہیں یقیناً بڑے مبارکباد ہے۔ جشن عید میلاد النبی کو بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں، عیدوں کی عید ہے۔ لوگ آج کل بولے رہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آ رہی؟ ارے پیارے 2 عید ملے ہیں، یہی عید کا صدقہ ہے، یہ عید میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ رمضان بقرعید ملی، نبی نہ ہوتے، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتا، نہ عیدہ ہوتے، نہ میراث، برات، قدر کچھ نہ ہوتی، یہ سب کچھ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 12 ربیع الاول کو کائنات کی آزادی ہوئی۔ آئیے میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیلات کیے بغیر، کیونکہ آپ کے ہمارے درمیان سادات اور ایسے پیارے سادات الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں حضرت کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، یقینا اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے۔ حضرت کبھی آج تک انکار نہیں کیا، ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں اور ہر نورانی محفل میں اپنا وقت دیتے ہیں، یہ کیا یقیناً آل نبی اولاد علی ہیں تو دینا ہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقیناً
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یقیناً نورانی گھرانے والے ہیں، اور بات نبی کی ان کے بچوں سے، ان کی اولاد سے بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اعجاز علی قریشی صاحب، ان کے سارے کمیٹی اور نوجوان جتنے بیٹھے ہیں سب کی عمر میں درازی فرمائے، جو کرونا سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے باحیات ہیں جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ میں خصوصاً صدر ملت یقیناً اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، سارے MLA MP جتنے لوگ ہیں مولا ہم سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما، اور یقیناً خاص کر قریشی لین والوں کی، بچیوں کی، بڑوں کی، سب کی مولا میں دعا کرتا ہوں حبیب پاک کے صدقے، کملی والے کے صدقے ہم سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ سب لائی حضرت علامہ قاضی عبدالرزاق صاحب قاضی و نقش بندی کا خطاب اب ہم سماعت فرما رہے تھے۔ انگلینڈ مسلم ایسوسی ایشن جس کے روح رواں، جس کے بانی و صدر عالی جناب اعجاز علی قریشی صاحب کے لیڈر ہیں، آپ کی نگرانی میں آپ کی کوششوں سے انگلینڈ مسلم ایسوسی ایشن کا یہ 21واں سالانہ جلسہ رحمت للعالمین ہے، اور آج کی اس محفل میں علماء کرام کے علاوہ جو معزز و مہمان ہیں، محترم المقام علی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب زرعی کنا، وہ معزز رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ ان میں اسنادات کی تقسیم ہو، بچے آپ کے ہاتھ سے اسنادات حاصل کرتے ہوئے خوشی و فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کی یہ تصویر ان کے دیوان خانوں میں سج کی ہے، یہ فخر سے بتاتے ہیں جو بھی اپنے گھر مہمان آتا ہے کہ میں نے احمد پاشا قادری صاحب MLA صاحب نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ کیا، یہ انعام دیا، اور یہ ان کے لیے باعث فخر و مسرت ہے۔ اور ایک مہمان ہیں علی جناب عبدالواسع صاحب جو متعلقہ رکن بلدیہ ہیں، بہت دیر سے آئے ہوئے، میں آپ کا استقبال نہیں کرا تھا، میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اس مبارک اور نورانی محفل میں۔ یقیناً آپ کی موجودگی بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہم آپ کے بھی ممنون ہیں۔ اس کے بعد میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ التماس کروں گا علی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ سے کہ وہ آپ سے مخاطب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام رحمت للعالمین پر، درود و سلام خاتم النبیین پر، درود و سلام اشرف الانبیاء پر، درود و سلام سرور کونین پر، درود و سلام خاتم النبیین پر، درود و سلام آمنہ کے رخت دیگر پر، درود و سلام عبداللہ کے نور نظر پر، درود و سلام فاطمہ کے نانا جان پر، درود و سلام حسنین کے فاطمہ کے بابا جان پر، درود و سلام حسنین کے نانا جان پر، ہزاروں درود ہزاروں سلام آپ کے اور ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ معزز علماء کرام، منتظمین جلسہ، دختران امت فرزندان قوی، عید میلاد النبی کے ضمن میں جناب اعجاز علی قریشی صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہر کوئی واقف ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ ہم ان کے خدمات کی کیا تعریف کریں؟ خود اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کے ذکر کے محفلوں کو سجاتا ہے، اللہ ان کے نام کو باقی رکھتا ہے، ان کے نام کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، اور اس کی سرفرازی میں آ جاتے ہیں لوگ۔ مزید ناز کروں گا کہ اصل حاضر کے تقاضے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور تعلیمات اسلامی
पर अमल पैदा होने की तरकीब दे। खुसूसन ख़वातीन का मुकाम इस्लाम में बड़ा तक़द्दुस मुकाम है। ज़्यादा तमीज़ किए वगैरह इनामत की तक़सीम का एक फरीज़ा मेरे हिस्से में है और जैसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुस्सलाम की मुनक़िदा इंतज़ामात की मसूलियत है। मैं सिर्फ ये कहते थे रुख़्सत होता हूँ, महकता रहता है सारा जहान क्या बात, बेटी से, बेशक क्या बात, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। हर तरफ गुलिस्तान, हर तरफ महकता रहता है गुलिस्तान बेटी से। सुभान अल्लाह, दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक बेशक हक है, बेशक हक है। तो ख़वातीन और लड़कियों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए। औलाद चाहे लड़की हो कि लड़का, वालिदैन के हक़ में दे जारिया है। बेशक बेशक सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेक औलाद वालिदैन के लिए दे जारिया है। वालिदैन अगर दुनिया से रुख़सत हो जाए, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत करते हैं, हत्ता कि कोई नेक काम भी करते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आके उनको रहमत से सरफराज करती है, वहीं पर उनके वालिदैन को महरूम नहीं करती, उनको भी अपने अजर व सवाब से सरफराज फरमाती है। इसीलिए वालिदैन जिंदा है तो भी सवाब है, दुनिया से रुख़सत हो गए तो उनको भी उनके मुकामात में, उनके दर्जात में बुलंदी अता करता है औलाद के हर अच्छे अमल पर। इसलिए कहा जाता है कि औलाद को तरबियत है, हमेशा ज़िक्र इलाही की महफिल रखे, अच्छे बातों का फिर जमान पर रहे, बुरे बातों से एहतियात करे, क्योंकि सरकार का ये भी इरशाद है जो शख्स जैसा जिएगा वैसा मरेगा और जैसा मरेगा रोज़े महशर वैसा उठेगा। हम देखते थे बचपन में, बहुत कम नजर आता है कि हमारी बूढ़ी औरतें हमारे खानदान में, हम कईयों को देखे, खुद मेरी वालिदा का तरीका था कि रात को मगरिब के बाद लाइट उड़ती तो मुँह से हाथ करके कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह जब नींद में से उठते तो कलमा पढ़ते, मुँह से हाथ करते। हम देखते हमेशा, तो मैंने कहा मजान आपकी आदत है, हमको भी देखने के बाद सीखने का मौका मिलता है, आखिर इससे हासिल क्या है? तो माता ये हदीस बयान करके कहते थे कि सरकार फरमाते हैं जैसा जिएंगे वैसा मरेंगे, जैसा मरेंगे वैसा मरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान जब ये आदत में हो जाएगी तो आखिरी वक्त में भी मुझे कलमा नसीब होगा, सुभान अल्लाह, मेरा खातिमा बेखैर होगा। इसलिए अच्छे चीजों का फिर अच्छे चीजों की आदत डाले। मैं फिर एक मरतबा एजाज अली कोई साहब के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अयाद है, ईदों की ईद है, सबसे बड़ी ईद है। ऐसे मौके पर ऐसी महफिलों का इनेकाद जरूरी है। आप मेहनत करके, काविशें करके ये इनेकाद करते हैं, अल्लाह आपको अजर दे, आपकी काविशों को अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। जितने मामीन है परवरदिगार सबको आपके साथ अल्लाह की रहमत से मालामाल करे और सबकी नसीबानी करे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अली जनाब एजाज अली कुरैशी साहब मौजूद रुकन असेंबली अली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस मोमेंटों के जरिए कि आपने हमें वक्त किया, हमारी दावत को कबूल किया। ये बच्चों के लिए, हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र है। सुभान अल्लाह, सुभान कुछ मोमेंटों में मौजूद जो मेहमान आज हमारे दरमियान हैं, उलमाए कराम को आज जनाब अहमद पाशा कादरी साहब मोमेंट पेश कर रहे हैं। हमारे कारपोरेटर साहब जनाब अब्दुल वासिफ साहब नौजवान
علی جناب بادشاہ قادری صاحب سے مومنٹ اور واضح صاحب کا ایک پینڈنگ تھا سر. واضح صاحب کا ایک پینڈنگ تھا. واضح صاحب جی اور کووڈ-19 کا یہ سرٹیفکیٹ ہے اور جو جناب احمد بادشاہ قادری صاحب ممنون. آپ کو دینا یا خود پورے کو دینا ہے؟ الیاس صاحب صاحب الیاس صاحب میرا خود میں کیا نازی میں جلسہ ہے. بول لینا میرا آپ کو دے رہے ہیں. سرکار کا صدقہ ہے. اچھی نظام. علی جناب عبدالرزاق کلامی صاحب کو دلا دامن کرتا ہے. ماشاء اللہ. کریم صاحب عبدالکریم صاحب جو اس ایسوسیشن کے معتمد عمومی ہیں آپ کا یا حبیب. غفار بھائی یہ ہمارے غفار صاحب متولی غوث اعظم دستگیر چلا مولا کا چلا. ماشاء اللہ ماشاء بھکتوں کا دیکھ نکال رہے ہیں. کوثر بیگم صاحب چھوڑی نادی علی بیک اسکول. جلدی آؤ جلدی آؤ. کوثر بیگم صاحبہ چھوڑی نادی علی بیک تحریری مقابلے میں پہلا انعام اول حاصل کرتے ہیں. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ بھی لے لو. دوسرا بھی یہاں رکھ دیجیے. نبیہہ بیگم سیکنڈ پرائز. جلدی لے آؤ بیٹا. صفا بیگم تھرڈ پرائز تحریری مقابلہ. ماشاء اللہ. پروین فاطمہ آؤ. ثنا بیگم پروین فاطمہ. روبینہ بیگم کیا مومنٹ نہیں ہے سب فرسٹ سیٹ سیکنڈ ہے. نہیں یہ ثنا بیگم روبینہ بیگم سعدیہ غلام انیسہ خاتون. کیا نام ہے آپ کا؟ انیسہ خاتون. نبیہہ بیگم شبنم خاتون سیدہ صفیہ ہبہ فاطمہ ادھر دو ویری گڈ. عائشہ فاطمہ ماشاء اللہ. عائشہ فاطمہ. تحسین فاطمہ سعدیہ بیگم مبارک. پہلا پرائز. واہ واہ. ادھر سامنے دیکھ. ممتاز بیگم تحریری مقابلے میں سیکنڈ پرائز وٹے پلی. ٹھیک ہے تھرڈ کا وہ زحا فاطمہ ایکسل ایج کون سے کیا زحا ہے. ایکسل ایج دی ویلیو اسکول کنگ کالونی فرسٹ پرائز کاشفہ عفت 9th کلاس. جلدی لے آؤ جلدی. گڈ مبارک. کاشفہ عفت دیکھو ادھر دیکھو. ماشاء اللہ.
اللہ اور ترقی. نشرہ فاطمہ. نشرہ فاطمہ. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھرڈ پرائز اسد اللہ 7th کلاس. اسد اللہ. ماشاء اللہ بیٹا. ادھر دیکھو مسکراؤ. عائشہ فاطمہ. عائشہ فاطمہ. میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی تھا اس میں. عائشہ فاطمہ یہ ایکسچینج کر لو بیٹا, تو لے لو ایکسچینج کر. جی اب وہ اس میں پکڑ دیتا ہوں. باقی آپ کا نام ہے تو دیجیے, پکڑ دیتا ہوں. تحسین بیگم. نیہا فاطمہ. نیہا فاطمہ. ندا فاطمہ. سابیہ نور خاتون. مسرت النساء. مسرت النساء. مسکان بیگم. عائشہ بیگم. عائشہ بیگم. کیا نام؟ عائشہ بیگم. مسکان. مسکان آپ کا ہے. عائشہ. عائشہ. یہ مسکان ہے. مسکان آپ. سمیرہ بیگم. فردوس بیگم. سمیرہ بیگم. سمیرہ بیگم. فردوس بیگم. ثانیہ بیگم. ثانیہ بیگم. محمد امان علی. امان علی. نکھت بیگم. مہک بیگم. زہرا فاطمہ. سمیر بیگم. نسیم سلطان. نصرت اللہ. ناریہ اللہ. ناریہ اللہ. نشاد بیگم. ساریہ بیگم. ساریہ. محمد تبسم. محمد تبسم ہے. عائشہ فاطمہ. جلدی لے آؤ بیٹا. تبسم سے یہ تبسم آپ ہے. کون سے اسکول کا؟ ہاں. آپ کا سرٹیفکیٹ چھوڑ جاتا ہے میڈم. اور کچھ ایڈجسٹ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پکڑ دیتا ہوں. بعد میں آپ کو جانا ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پکڑ سرٹیفکیٹ میں دے. عائشہ بیگم. عائشہ بیگم. ماسٹر مائنڈ ہائی اسکول. عائشہ بیگم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. श्री गायत्री टेक्निकल स्कूल. तहजीब बेगम. वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान. मेगा टाउन स्कूल. मेगा टाउन हाई स्कूल. सबानूर खातून. और कुछ غوثیہ بیگم. جونیئر کالج. غوثیہ بیگم. یاسین بیگم. لے بیٹے فوٹو. محترمہ اظہر النساء بیگم صاحبہ. بھٹے پلی GST اسکول. سبحان اللہ سبحان اللہ.
जो लोगों के सर्टिफिकेट चुके वो बाद में ले लीजिए। आप जारी रखिए आप कटिए दुआ करिए, बच्चों को तबरुक है, तबरुक देना है। उसके बाद तो बैठिए, 2 मिनट बैठिए आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल। अभी अभी माशाल्लाह आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे एरिया के एमएलए साहब और अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़कियों में कोई नाक पढ़ना चाह रहे हैं सरकार की मोहब्बत में ज़रूर पढ़ सकते हैं। आइए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो नाते नबी सुनाएं, इंशाल्लाह तबरुक लेके जाना है सरकार का ज़रूर। अभी अभी एजाज अली फरीद साहब ने इत्तला दी। कौन है नात पढ़ने वाला, नाम बोलो। अब आपके सामने यासीन बेगम नाते नबी सुनाएंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम पढ़ के ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। 2 मिनट ये बच्चे खाइए बस सलाम पढ़ के
कल इज्तिमा माशाअल्लाह। अब आपके सामने गौसिया बेगम नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। आवाज आ रही? ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। ऐ नूर